بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ گزشتہ کل آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی اہلیان مصر کے سامنے ظاہر ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کو جب بلایا گیا جیل سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر نکلنا، اس جیل سے باہر نکلنا اس کو مشروط کیا اس بات پر کہ پہلے میرے تعلق سے جو غلط باتیں معاشرے میں پھیلائی گئی ہیں، مصر کے ہر خاص و عام کے زبان پر میری گناہی کا چرچا تھا۔ بادشاہ سلامت سب سے پہلے اس کو سماعت کریں، وہ معاملہ کیا تھا، اس مقدمے کو خود سماعت کریں اور یہ جان لیں کہ ہم میں سے کون حق پر تھا اور کون ناحق، کون ظالم تھا کون مظلوم۔ اور یوسف علیہ السلام نے جو یہ کرا، اس کے پیچھے مقصد یہ تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں یا میں نے اس کے پیچھے اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے جب یہ پورا مقدمہ سنا اور فیصلہ یوسف علیہ السلام کے حق میں فرمایا، یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو یوسف علیہ السلام اس موقع پر جو ان کے الفاظ تھے وہ الفاظ قرآن ذکر کر رہا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی ذات مقدس کس طریقے سے ہر معاملے میں اللہ رب العزت پر ان کی نگاہ کیسی ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جب پتہ یہ چلا کہ ان کی بے گناہی تمام مصر کے درباریوں کے درمیان ظاہر ہو گئی اور تمام لوگوں نے اچھی طرح جان لیا، خود مجرمین نے اپنے زبانوں سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم خود مجرم ہیں، تو یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے۔ اس صورت میں پھر نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یوسف علیہ السلام کی تواضع، عبدیت کا کمال دیکھیے۔ اس مقام پر جب ان کی بے گناہی خود ان عورتوں نے اعتراف کر لیا اور وہ ثابت ہو گئی ان کی بے گناہی، تب بھی حضرت یوسف علیہ السلام اس پر اپنی بڑائی کا مظاہرہ نہیں کر رہے کہ میں تو کہا کرتا تھا میرا کوئی اس میں قصور نہیں ہے، اور میں نے ایسے موقع پر جو صبر کیا ہے اور میں خود جانتا ہوں میرے ساتھ کیا کیا، نہیں، کچھ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ اکبر کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی
میں انتہائی خطرناک چال سے جو بچا ہوں اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس کے اندر تو صرف بچانے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ نفس تو میرے پاس بھی ہے جو انسان کو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا رحم کرم ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے اس فریب سے بچا لیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اس پورے معاملے کے اندر اپنا کوئی کمال ظاہر نہیں کر رہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے، انسان کو کبھی بھی کسی بھی معاملے کے اندر اپنا کمال ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ انسان اگر کسی مصیبت میں پھنستا ہے، کسی مصیبت سے وہ بچ جاتا ہے، کسی حالات سے وہ نکل آتا ہے، تو انسان اپنے بس کے اس کے قبض قدرت میں کچھ نہیں ہے انسان کے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ انسان کو بچا لے، ورنہ اللہ اگر انسان کو نہ بچائے تو انسان کی کیا مجال ہے کہ انسان کچھ بچ جائے۔ اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں بار بار یہ فرماتا رہا ہے کہ ہم نے یوسف کو بچایا ہے۔ جیسی جیسی نازک گھڑیوں میں یوسف پھنستے گئے، اللہ ان کی مدد کرتے گیا، چاہے وہ صورتیں کچھ بھی اللہ نے نکالی ہوں، شکلیں کوئی سی بھی اللہ نے پیدا کی ہو۔ اور یہ کیوں ہوا سب کچھ؟ اس کے اندر یوسف علیہ السلام کی زندگی بابرکت تقوی والی تھی، وہ خود بھی اپنی ذات سے گناہوں سے بچنا چاہتے تھے۔ یہ اصل چیز ہے۔ انسان جب خود ہی گناہ سے بچنا نہیں چاہے تو پھر تو انسان کو اللہ کی مدد بھی انسان کے ساتھ نہیں آتی۔ پہلی چیز یہ ہے، پہلا قدم یہ ہے کہ انسان خود مضبوطی کے ساتھ گناہ سے بچے اور ارادہ کر لے کہ میں اب نہیں کروں گا، اور پھر اس کے لیے جتنا اس کے پاس اسباب کی شکل میں جو صورتیں ہیں انسان اس کو اختیار کر لے، آخر حد تک وہ پہنچ جائے۔ پھر جب اس کی تمام شکلیں، صورتیں، اس کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہاں سے اللہ اپنا غیب کا راستہ اس بندے کے لیے کھولتے ہیں۔ اور جو بندے ایسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور اپنی شیخی واہوائی عادت ہوتی ہے انسان کو۔ انبیاء علیہ السلام کی عادت یہ نہیں ہوتی۔ انبیاء علیہ السلام کی عادت تو یہ ہوتی ہے جو کچھ ہوتا ہے ان سے وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارے رب کا کمال ہے کہ اس نے ہمیں بچا لیا، ہمارے رب کا فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان پریشانیوں سے نکال لیا۔ تو انسان کو کبھی بھی اپنی شیخی، اپنی بڑائی اللہ رب العزت اس کو پسند نہیں کرتے، بلکہ انسان کو ہر چیز، ہر اپنے آپ کو، جیسے یوسف علیہ السلام اپنی تواضع، عبدیت پیش کر رہے ہیں، اللہ یہی صفت چاہتے ہیں۔ اور ایک انسان کے اندر، چونکہ ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، ہمارے مالک، ہمارے خالق، ہمارے رب اللہ ہیں، تو ہمیں بھی ان کے سامنے ہمیشہ ایسے ہی عبدیت اپنی زندگی کی پیش کرنا چاہیے، ہمیشہ ان کے سامنے تواضع اللہ کے سامنے ہمیں رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہیں آپ ہی ہیں، آپ ہی کے کرنے سے کچھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل پاک صاف ہے۔ واقعہ یہ ہے نفس تو برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو بات اور ہے، اس صورت میں نفس کا کوئی داؤ نہیں چلتا، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ میں نے گزشتہ سورت کے اندر بھی ایک مرتبہ نفس کے تعلق سے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انسان کا ایک دشمن شیطان ہے، انسان کا دوسرا دشمن انسان کا اپنا نفس ہے، اور علماء نے تو انسان کا نفس کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا ہے۔ نفس جو ہے وہ شیطان سے بھی بڑھ کر دشمن ہے۔ رمضان المبارک چل رہا ہے، اللہ نے ہمارے ایک دشمن کو بند کر دیا، لیکن دوسرا دشمن جو نفس، جو شیطان کے ساتھ رہتا ہے، خوب اس کے ساتھ اس کی دوستی ہے، وہ نفس ہے، وہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ انسان اپنی نفس پر اگر محنت نہیں کرتا تو یہ نفس کبھی نہیں سدھرتا۔ یہ نفس کا کام ہی، جیسے اس میں فرمایا گیا ان النفس لامارہ، نفس کا کام ہی برائی ہے، نفس کا کام ہی برائی ہے،
برا نفس ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، غلط کام اس سے کروانا چاہتا ہے، نفس کو تو کام یہی ہے۔ ہاں لیکن اگر یہ نفس پہ انسان محنت کرتا ہے، انسان اس نفس کی اصلاح کر لیتا ہے، اس کو پاک صاف کر لیتا ہے، اس کی اصلاح کروا لیتا ہے، تو پھر یہ نفس جو ہوتا ہے، یہ نفس پھر ایسا بن جاتا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب نفس مطمئنہ؟ انسان کا جو نفس ہوتا ہے، انسان اگر اس پہ محنت نہیں کرتا تو یہ نفس امارہ ہوتا ہے، یعنی صرف گناہوں کی دعوت دینا، انسان کو غلط راستے پہ لے کے چلنا۔ انسان جب اپنی نفس کے اوپر محنت کرتا ہے، اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اب یہ نفس انسان کو گناہ کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ یہ نفس ایسا بن جاتا ہے کہ یہ اب نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جیسے اللہ تعالی نے پارہ 30 میں ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جو لوگ اپنے نفس کی اصلاح کر لیں گے، اپنے نفس کو پاک کر لیں گے، گندی اور غلیظ عادتوں سے اس کو دور کر لیں گے، اس کے روگ اور اس کی برائیوں کو، اس کی بیماریوں کو ختم کر لیں گے اور پاک صاف ہو کر وہ اللہ کے سامنے آئیں گے، تو قیامت کے دن اللہ ان کے نفس سے مخاطب ہو کر کہے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ داخل ہو جا اللہ کی رضا، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس نفس سے مخاطب ہوں گے۔ تو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، ہمارا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہی دعا کری تھی، اے اللہ یہ میں نے بنا تو دیا، اے اللہ اب اس کو آباد کرنے والا بھی پہنچا دے، اس میں ان میں نبی بھی اتار، اور وہ نبی کیسے ہے؟ وہ نبی ایسا ہو جو ان کو آیات کتاب سکھاتا ہو، ان کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتا ہو، اور ان کا تزکیہ کرتا ہو، تزکیہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہو، یعنی ان کے نفس کی اصلاح کرتا ہو، نفس کی برائیوں کو ختم کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری مقام پر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتی، ہم نے ان کے اوپر وہ رسول اتارا جو ان کو آیات قرآن سکھاتا ہے، اور ویزکیہم، جو ان کے نفس کی اصلاح کرتا ہے۔ تو یہ نفس کی اصلاح بڑی ضروری چیز ہے، اور میں صرف ایک آیت سنا کر، چونکہ ہم انشاءاللہ کسی موقع پر یہ کتنی ضروری چیز ہے اس تعلق سے انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے، لیکن ابھی صرف ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ قرآن کریم نے اس کو کتنی اہتمام سے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس کے اندر 7 قسمیں پہ در پہ کھائی ہیں، فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ یہ 7 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور انسان جب کسی چیز کے بارے میں قسم کھاتا ہے، ہم سب جانتے ہیں قسم انسان ایسے تو نہیں کھا لیتا، قسم کھاتا ہے سامنے والے کو جو چیز بتانا جا رہا ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے، اس بات کو بتانے کے لیے کہ میں سچا ہوں، یا جو بات بتا رہا ہوں وہ بات بالکل صحیح ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جس چیز کو بتانے جا رہے ہیں اس چیز کو سمجھیں آپ۔ اللہ 7 قسمیں کھا کر کہتا ہے قد افلح من زکاہا، قد افلح من زکاہا، فلاح اسے ملے گی جسے جو اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے گا، کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا، اپنے نفس کی اصلاح کرے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کتنی اہم چیز ہے یہ۔ اگر ہم اس دنیا کے اندر اپنی نفس کی اصلاح نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پھر ہماری نفس کی اصلاح جہنم کے اندر جا کر ہوگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، قیامت کے دن نہ ہم ان سے بات کریں گے
اور نہ ان کی طرف ہم دیکھیں گے اور نہ ہم ان کا تزکیہ کریں گے. کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہیں گے. اور ایمان والے جو ہوں گے اللہ ان کو جہنم کی بھٹی میں تپا کر ان کی اصلاح کرے گا، چونکہ دنیا میں اصلاح نہیں کری انہوں نے اپنی. تو اس لیے اپنا تزکیہ، اپنے اندر کی اصلاح بڑی ضرورت ہے اس بات کی. جیسا ہمارا ظاہر بیمار ہوتا ہے ایسا ہمارا باطن بھی اندر کا بیمار ہوتا ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی اصلاح کی فکر کریں. اچھا کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر بیمار ہوتا ہے تو ہمارا سر دکھتا ہے، ہاتھ دکھتا ہے، پیر دکھتا ہے. باطن بیمار ہوگا تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو فرمایا باطن بیمار ہوتا ہے تو ایسا پتہ چلتا ہے، اگر آپ میں سے ہر بندہ اپنا جائزہ لینا چاہے تو جائزہ لے سکتا ہے. باہر نکلتے ہیں تو دیکھیں اپنی نگاہ قابو میں ہے یا نہیں ہے. قابو میں نہیں ہے تو سمجھ لیں کہ ہم مریض ہیں اندر کے. جہاں جائے ہماری نگاہ اٹھ رہی ہے، جدھر جائے نگاہ پڑ رہی ہے. ہماری زبان ہمارے قابو کے اندر نہیں ہے. ہم کسی کو کچھ اچھا کھاتا پیتا رہتا دیکھتے ہیں تو ہمیں اندر سے حسد ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم کسی سے کوئی تھوڑی بات ہوتی ہے تو غصہ کرتے ہیں، غصے کے اندر پھر ہم اول فول بک دیتے ہیں اور اس سے تعلقات کو منقطع کر لیتے ہیں. اور یہ سب وہی چیزیں ہیں کہ انسان کے اندر کی اصلاح نہیں ہوئی. اور اللہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ایمان والوں سے کہ تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. دونوں گناہ کے چھوڑنے کا تقاضا اللہ نے ہم سے کیا ہے. بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا نفس بالکل صاف ستھرا ہے. واقعہ یہ ہے کہ نفس تو برائی کی تلقین کرتا ہے، نفس تو ہے ہی برا. ہاں میرا رب جس پر فضل فرما دے وہ اور بات ہے، پھر انسان بچ جاتا ہے. بہرحال بادشاہ نے جب یہ پیغام سنا اور بادشاہ کے سامنے جب پوری بات آ گئی تو بادشاہ نے فوراً آدمی کو ڈرایا، جاؤ یوسف سے جا کر کہہ دو میں نے تمہارا پورا فیصلہ سن لیا ہے، تمہارا پورا معاملہ میں نے سن لیا ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تم بالکل بری ہو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے. اور ہم اس بات پر شرمندہ ہیں کہ تم جیسے دانا انسان کو، تم جیسے قابل انسان کو بے جرم اتنے لمبے وقت ہم نے قید خانے کے اندر ڈالے رکھا، ہم نے تمہیں سخت سزائیں وہاں تمہیں دیں. ہم اس کی معافی کا چاہتے ہیں. اور جاؤ اور یوسف سے کہو وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا، میں اس کو خالص اپنا معاون بناؤں گا. دیکھیے اللہ نے جیسے چند 2-3 دن پہلے آیا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی. اللہ نے وہاں فرمایا تھا کہ ہم نے غلامی کا طوق پہنا کر ہم نے یوسف کو مصر میں جگہ دی، ہم نے غلام بنا کر یوسف کو مصر میں جگہ دی. غلامی بنانا گویا کہ مصر میں جگہ ملنے کا سبب بنی. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما کلمہ قال انک، اور یہاں یوسف علیہ آگے آ رہی آیت وقال الملک ائتوني به استخلص لنفسي. بادشاہ نے ان سے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ، میں اسے خالص اپنا معاون بناؤں گا. چنانچہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے، بادشاہ نے ان سے باتیں کی. مفسرین فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو باتیں کری وہ یہ تھیں کہ بادشاہ کا یہ چاہتا تھا کہ میں اپنا خواب یوسف سے براہ راست ان کی زبان سے سنوں. یوسف نے ان کی خواب کی تعبیر دوبارہ ان کو دی اور پھر ان کو اس قحط کی خوفناکی ہلاکت سے متنبع کرایا اور ساتھ ساتھ اس سے بچاؤ کی جو تدبیریں تھیں، اللہ نے جو ان کو حکمت اور دانائی سے نوازا تھا اس کے تحت اس سے کیسا بچا جا سکتا ہے، کس طریقے سے ان سے نپٹا جا سکتا ہے ان 7 سالوں جو آنے والے قحط کے ہیں، وہ تمام چیزیں یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے رکھیں اور ان کو اپنے اعتماد، بادشاہ کو اپنے اعتماد کے اندر لیا. بادشاہ نے کہا کہ یوسف یہ سب کام کیسا ہوگا، کون کرے گا، یہ سب کام کون کرے گا؟ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کروں گا. پہلے سنیں ہم قرآن کریم کا ترجمہ. قال انک اليوم لدینا مکین امین. چنانچہ جب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آ گئے، بادشاہ نے ان سے باتیں کی تو اس نے کہا آج سے ہمارے پاس تمہارا بڑا مرتبہ اور تم پر
پورا بھروسہ کیا جائے گا، یعنی آج سے ہم تمہیں اپنا خاص الخاص بناتے ہیں، اپنا خاص مرتبہ ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یوسف تمہیں تمہارا جو مقام ہے ہم سمجھ چکے ہیں، تمہیں اللہ نے کیا کیا چیزیں نواز رکھی ہیں پورے ہمارے سامنے آ گیا ہے، تم کس طریقے سے سچے انسان ہو، اور تمہارے پاس جو علم ہے وہ خاص علم ہے جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے جب پوری بات سنی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے اللہ نے وہ علم بھی دے رکھا ہے، وہ اللہ نے مجھے حکمت اور دانائی بھی دے رکھی ہے، لہٰذا آپ ایک کام کریں، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، آپ مجھے ملک کے خزانوں کے انتظام پر مقرر کر دیجئے، یقین رکھیے کہ مجھے حفاظت کرنا خوب آتا ہے اور میں اس کا پورا علم بھی رکھتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے گویا کہ وزیر خوراک، وزیر خزانہ کا جو شعبہ ہے وہ اپنے ذمے لیا۔ یہاں ایک چیز اور سمجھ لینا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، یعنی انسان آگے ہو کے یہ چاہت کرے کہ مجھے یہ عہدہ دے دیجئے، مجھے یہ مقام دے دیجئے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت بیان فرمائی ہے۔ لیکن جب کسی سرکاری عہدے کے نااہلوں کے سپرد ہونے کی وجہ سے خلق خدا کے پریشان ہونے کا خطرہ اگر ہو تو ایسی مجبوری حالت میں کسی نیک پارسا متقی آدمی کے لیے عہدے کا طلب کرنا جائز ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم یہ طلب نہیں کریں گے تو کوئی غلط آدمی اس کے اندر آ جائے گا اور اس کے خطرناک نقصانات آگے چل کر آ سکتے ہیں، اگر کوئی ایسی صورت ہو تو اس کے لیے پھر طلب کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندیشہ تھا قحط کا جو زمانہ آنے والا ہے اس میں لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوں گی، اس کے علاوہ اس ملک میں اللہ کا قانون جاری کرنے کا اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام خود یہ ذمہ داری قبول فرما لیں۔ انہوں نے خود بادشاہ سے کہا کہ یہ ذمہ داری مجھے سپرد کر دیں، اللہ کے احکام کو نافذ فرمائیں۔ لہٰذا یوسف علیہ السلام نے بالکل اسی طریقے سے اس عہدے کو لیا اور اس کو وزیر خوراک، وزیر خزانہ اپنے آپ کو اس لیے پسند کیا کہ وہ جانتے تھے کہ ایسا وقت آئے گا کہ کوئی بندہ یہ کام جیسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کر سکتا، لیکن کرے گا وہی بندہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہو اور حکمت ہو، اور اس کے لیے یوسف علیہ السلام بہت قابل تھے، اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی تھیں، اللہ نے ان کو اپنے خاص علم نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ اس کے لیے سب سے حقدار تھے۔ بادشاہ بھی چونکہ یوسف علیہ السلام کا قائل ہو چکا تھا اور یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ متاثر تھا، فوراً اس نے اپنی درخواست کو قبول کر لیا اور یوسف علیہ السلام کو اس مقام پر فائز کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا کہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا دیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایسا اقتدار عطا کیا وہ اس میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنائیں۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور نیک لوگوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کی کوئی چیز حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ نے بے شک یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا، لیکن یہ حکمت تھی، یوسف علیہ السلام ابھی جہاں رہ رہے تھے وہاں رہتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے مصر کے ماحول کو سمجھ لیا تھا، یوسف علیہ السلام نے وہاں رہ کر عزیز مصر سے بہت امور سلطنت کی باریکی چیزیں سیکھ لی تھیں، خاص چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، مشاہدہ کر لیا تھا، پورے حالات کا جائزہ لے لیا تھا، لوگوں کا جائزہ اچھی طرح لے لیا تھا، پورے ماحول کو اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ اب ضرورت تھی کہ یوسف علیہ السلام اس محل سے نکلیں اور حقیقی جو بادشاہ ہے اس بادشاہ کے در پر پہنچے، لیکن وہ وہاں تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔
تو اللہ نے اس کے لیے جو تدبیریں اختیار کریں، اللہ نے اس کے لیے جو اسباب بنائے اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ اسباب یہ بنائے کہ یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی سختیاں برداشت کرنا پڑیں، زلیخا کا جو گناہ کی زلیخا نے دعوت دی، یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس کے اندر ثابت قدم رکھنے کی پوری کوشش کری، پھر اللہ کی مدد بھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ آئی، اور اس نتیجے کے اندر انہوں نے اپنے لیے قید خانے کو پسند کیا۔ انسان سمجھتا نہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، بلکہ دیکھنے والا تو یہ سمجھتا تھا کہ یوسف کو ایک مقام ملا تھا، بڑی مشکل سے پریشانیوں سے نکل کر ایک مقام پر آئے تھے، اور واپس پھر وہ تو نیچے کی طرف چلے گئے، لیکن نہیں، اللہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ اللہ کی کوئی چیز حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ اللہ نے ان کو قید خانے میں ڈالا ہے، ایک وقت آئے گا اللہ ان کو بادشاہ کے دربار میں لے کر آئے گا، اور بادشاہ ان کو راتوں رات اپنا قرب دے گا، اور ان کو اپنا خاص الخاص بنائے گا، اور بلکہ ان کو وہ عہدہ اور مقام بھی عطا کرے گا۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں ایک وقت آیا تھا کہ بادشاہ نے تمام انتظامی امور، تمام چیزیں حضرت یوسف کے سپرد کر دی تھیں، اور یوسف علیہ السلام پر مکمل طور پر ایسا اعتماد اس کو تھا کہ ہر چیز کا یوسف علیہ السلام کو مالک اس نے بنا دیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کذالک مکننا لیوسف، کہ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں ایک ایسا اقتدار عطا کیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، کہ اس میں جہاں چاہے اپنا ٹھکانہ بنا، یعنی اتنی مکمل ان کو ایسی آزادی دے دی گئی، اور ان کو اس طرح اللہ نے وہ اتنی ان کو پاور اللہ نے مہیا کرا دی کہ وہ جو دل چاہیں اور جو کام کروانا چاہیں اپنے کام آسانی سے مصر کے اندر کروا سکتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں یہ نعمت دیتے ہیں، اور اللہ آخر میں فرماتا ہے وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ یوسف کی وہ جو تکلیفیں جو گزری ہیں، یوسف نے جو شروع سے لے کے اب تک جو تکلیفیں اور جو مجاہدے برداشت کیے ہیں، یہ سب یوسف علیہ السلام کا وہ تقویٰ تھا، وہ یوسف علیہ السلام کا اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف تھا، اس کا صلہ اللہ نے یوسف کو یہ عطا کیا۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لاتے، تقوی پر کاربند رہتے ہیں۔ اور یہ فرما کر تو اللہ تعالی نے کہ دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جو عزت اقتدار ملا، اس کے ذکر کے ساتھ قرآن کریم نے یہ بھی واضح فرما دیا یہ اس اجر عظیم کے مقابلے میں بہت کم ہے جو ان کے لیے اللہ نے آخرت میں تیار کر رکھا ہے، یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ انسان کو تقوی کی وجہ سے، گناہوں کی بچنے کی وجہ سے، انسان کا تقوی جتنا مضبوط ہوتا ہے، جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اتنے بڑے احسانات اس کو ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں یہ تو مختصر سا ہم نے تمہیں دیا ہے صلہ، اجر عظیم تمہیں یہاں نہیں ملے گا، اجر عظیم تو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی عزت و دولت ملی ہو، اسے یہ ابدی نصیحت فرما دی گئی ہے کہ اس کو اصل فکر اس بات کی کرنا چاہیے اس دنیا کی عزت اور دولت کے نتیجے میں آخرت کو اجر کو ضائع نہ ہونے دے۔ دنیا کی دولت مل گئی تو خوش نہ ہو کہ اب ہمیں سب کچھ مل گیا، نہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے، یہ جو تمہیں ملا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، آخرت کا جو اجر ہے وہ تو بہت بہترین اجر ہے، اس کے مقابلے میں یہ تو دنیا کی تو کیا حیثیت ہے جو اللہ ایمان والوں کو، گناہوں سے بچنے، تقوی اختیار کرنے والوں کو دیتا ہے، اور اللہ رب العزت ان کو آخرت میں عطا کرے گا۔ تو خلاصہ اس رکوع کا یہی ہے، اس میں آج جو فرمایا گیا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کرنا چاہیے، انسان اپنے نفس سے بے فکر نہ ہو، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا نہ کرے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے نفس سے مطمئن نہیں ہوں، نفس کا کام تو گناہوں کی دعوت دینا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی، اور دوسری یہ بات چلی کہ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے، یوسف علیہ السلام سے کی طرح گناہوں سے بچتا ہے، اور اللہ کا خوف دل میں اگر وہ بٹھا لیتا ہے اور تمام چیزوں کو
اللہ کی خوشنودی کے خاطر ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے، تو اللہ ولا نضيع اجر المحسنین، ایسے لوگوں کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتے، ان کا بدلہ ان کو ضرور دیتے ہیں۔ دنیا میں تکلیفیں آتی رہتی ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ذرا یہ سوچتے، ہماری طرح جیسا آج ہم سوچتے ہیں کہ میں نے کتنے بڑے گناہ سے میں بچ گیا، میں نے زلیخا نے مجھے گناہ کی دعوت دی اور میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اب تو اللہ کی مدد میرے ساتھ آنا چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ مجھے تو واپس جیل خانے میں پہنچا دیا۔ نہیں، یہ شکوے شکایت ایمان والے نہیں کرتے، انبیاء علیہ السلام اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ آج ہمارا حال یہی ہے، ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، پھر آزمائش میں پھنس جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں، اللہ ہم تو اتنے اچھے کام کر رہے ہیں، پھر آزمائش میں پڑ رہے ہیں۔ یہ مثال ہے یوسف علیہ السلام کی ہم لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی اس تقوی، ایسی پاک دامنی اختیار کرنے کے باوجود 12 سال تکلیفوں میں پھر یوسف علیہ السلام کو گزارنا پڑے۔ اب وہ دن آ گئے جس کا انتظار تھا، اور جو اللہ کو یوسف کو مقام دینا تھا وہ اللہ اب عطا کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کیا کسی چیز کے ملنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے دنیا میں نہیں بھی ملے، لیکن انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ آخرت کا اجر زبردست ہے۔ وقتی طور پر اگر دنیا میں اگر نہیں دیا اللہ تعالی نے، اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں انسان کے، اللہ بہتر جانتے ہیں کہ میرا دینے سے کیا، میں اگر اس کو دے دوں گا اس سے ہو سکتا ہے اس کی دنیا برباد ہو جائے اور یہ اپنا آخرت کا نقصان کر بیٹھے، اس لیے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ نہیں دیتے۔ اسی لیے